الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اب بات آ کر خلاصہ ہو گئی سورہ مبارکہ کی آخری آیتوں میں کہ دیکھو کیا خیال ہے، اکفارکم خیر من اولئکم، اے مسلمان، یہ کفار ٹولہ جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، مشرکین مکہ اور عرب مشرکین قبائل جو دیگر حجاز اور نجد کے علاقوں میں ہوں، مدینہ طیبہ کے منافقین ہوں، یہود ہوں، جو بھی ہوں، لیکن چونکہ آیت مکی ہے اس لیے ان کا فوکس سب سے زیادہ اہل مکہ ہے اور وہ لوگ ہیں. تو کیا یہ کفار یعنی اہل مکہ یہ زیادہ بہتر ہیں ان لوگوں کو جو جن کے تذکرے اور کہانیاں پہلے گزر گئی ہیں؟ اور پھر اہل مکہ اور قریش سے فرمایا جا رہا ہے ام لکم براءۃ فی الزبر، یا کسی کتاب میں آپ لوگوں کے لیے کوئی براءت نامہ ہے کہ بس آپ جو بھی کریں آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. کیا ایسا ہی ہے؟ اسی وجہ سے وہ لوگ ہدایت کی طرف نہیں آتے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا کہ وہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں مشرکین مکہ بس ہم تو ایک طاقتور لشکر ہیں، ہمیں کوئی کمی نہیں ہے، اسلحہ، مہمات، قوت، زوراور قسم کے لوگ ہیں، تو کوئی ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتا. لیکن سیحزم الجمع، یہ ساری جماعتیں، یہ ساری لشکریں شکست کھائیں گی وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پیٹ پھیر کر ایسے بھاگ جائیں گے کہ کبھی ان کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہے گا. ہاں البتہ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ، جہاں تک کہ نتائج لینے اور قیمت وصول کرنے کی جگہ ہے تو وہ ہے قیامت. بل الساعہ، اس کی جگہ وہ تو خیر قیامت ہے. والساعة ادہا وامر، اور قیامت سب سے زیادہ ہولناک، تباہ کن، وامر، بہت کڑوا اور بہت غم اور تلخی اور تباہی لانے والی چیز. اور پھر قیامت جب آئے اور یہ وعد وعید کے مواقع آ جائیں، ان المجرمین فی ضلال و سعر، تو یہ مجرم لوگ جو ابھی دنیا میں گمراہی میں ہیں، آخرت میں وہ عذاب میں رہیں گے، آگ میں رہیں گے. سعر، سعیر جہنم کا ایک نام. اور اس دن یہ عالم ہوگا ان کا، یوم یصحبون فی النار علی وجوہہم،
ان کو گھسیٹا جائے گا، منہ کے بل گرا کے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا اور جہنم رسید کیا جائے گا، اور ان سے فرشتگان کرام فرمائیں گے ذوقوا مس سقر، اب مزہ لو، اب رہو، اب جلتے رہو، سہتے رہو، برداشت کرتے رہو جہنم کی تپش اور اس کی عذاب اور اس حالت کو کہ جس میں تم لوگ گرفتار ہو گئے ہو۔ باقی دنیا میں تمام معاملات، تمام حالات، تمام وقائع تقدیر الہی بھی ہیں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، ہر چیز میں ہم نے ایک مقدار اور ایک پیمانہ رکھا ہے، وہ اس سے بڑھے گا بھی نہیں اور گھٹے گا بھی نہیں۔ ہر چیز اپنی ڈیوٹی اور اپنے وجود اس انداز میں ادا کرتی ہے کہ بس وہ الف سے یا تک اپنے فرائض ادا کرتا ہے۔ پھر انسان کو بھی یہی سوچنا چاہیے، اور ہر چیز کے معاملے میں وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدًا، ہمارا ایک بار کسی چیز کو حکم دینا کہ کن فیکون، ہم صرف لفظ کن فرمائیں گے تو پھر وہ ہو جائے گا، اور کتنے عرصے میں ہو جائے گا؟ کلمح بالبصر، پلک جھپکنے کی حد تک، پلک جو آنکھوں کے جو پلک جھپکنے میں کتنا وقت جائے گا، اتنے ہی وقت میں اللہ رب العزت کا امر اور حکم معرض وجود میں آ جائے گا۔ اور آخری نتائج لے لو، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، یہ جو تم لوگوں کی جماعتیں تھی، پہلے کفار، مشرکین، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے اور شہید کرنے والے اور ان کی باتیں نہ ماننے والے، اہلکنا، سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ فہل من مدکر، ہے کوئی کہ ان واقعات اور حوادث سے عبرت حاصل کرے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوا فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ پچھلی امتوں نے کیا یا ان لوگوں نے کیا، فی الزبر، وہ لکھی ہوئی ایک کتاب میں موجود ہوگی۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر صغیر و کبیرہ ان کے اعمال وہ لکھی ہوئی ہو۔ انسان کے تمام کردار محفوظ کر دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان المتقین فی جنات ونہر، جو تقوی والے لوگ ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، وہ نہریں جو جنتی نہر ہوں گی، ان میں وہی چیزیں ہوں گی جو جنتی ہوں گی۔ یہ عیش و عشرت کے ایسے مواقع اور فرصتیں پائیں گی کہ نہ تو یہ انجوائمنٹ سے تھک جائیں گے، اور نہ یہ نعمتیں کم ہو جائیں گی، اور نہ یہ غم ہوگا کہ آج تو ہے پتہ نہیں کل بھی ہوگا یا نہیں، یہ ہوئے ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ جگہ کہاں ہوگی؟ جنات و نہر کہاں ہوگی؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ ایسی جگہ پر ہوگی کہ جہاں اللہ کے سچے اور مخلص بندوں کے لیے یہ جگہ خاص کی جائیں گی، صدیقین کے لیے خاص کی جائیں گی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی ہر فرمودات کو یقین کیا، تصدیق اور باور کی، اور ان پر عمل کیا۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ملیک مالک بادشاہ، اللہ کی ذات بادشاہ ہے، قدرتوں کا مالک ہے، ایسی قدرت اور طاقتیں کہ جن کا کوئی کبھی زوال نہیں ہوگا۔ یہ سب چیزیں وہی ملیں گی اور اہل ایمان کے لیے ہوں گی۔ اس لیے اس کا خیال رہے انسان کو کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ مجھے عنایت فرمایا ہے، میں اس کی قدردان بنوں، اور وحدانیت الہی، اللہ کی بندگی
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین و ایمان لے کر جیو اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں تو کام ہو چکا ہے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اور یہ مبارک سورہ اختتام پذیر ہوئے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کی دین و دنیا کی خیر و برکت کے سبب بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔